سلمته وغنمته ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن نواصينا وجوارحنا وقلوبنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإذا أردت في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم رحمتك أرجو عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهديين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اے کریم رب، تیرے نبی کی پیاری امت کے یہ سارے افراد تیرے دربار میں حاضر ہیں، اور اے اللہ ان مشقتوں کو جھیل کر تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے مسائل اور مشاکل کو تیرے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی اے اللہ مشکلات کو دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیری زمین کو ظلم سے بھر دیا۔ اے اللہ، تیرے نبی کی امت میں ہوتے ہوئے تیرے فرائض ہم سے ضائع ہوئے۔ اے اللہ، مجرم اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے سارے خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، دلوں میں دنیا نے گھر بنایا، دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکال دے، اپنی ذات کا ایمان عطا فرما دے، اپنے نبی کی سچی محبت اور عشق عطا فرما دے، آپ کی سنتوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ، چاروں طرف سے مصائب نے گھیرا ہوا، اور اس کی وجہ ہم نے تیرے گھروں کو چھوڑا اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کو چھوڑا، تیرے دین کی محنت کو چھوڑا۔ اے اللہ، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے جرموں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ،
ہم سے جو زیادتی ہوئی معاف فرما، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ یہ دل کے سکون ختم ہو گئے، آپس میں ویرانیاں آ گئی، اے اللہ ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ محنت ملی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جاندار نمازیں پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ جو حضور کی زندگی میں اعمال تھے وہ ہمارے شعبوں میں زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بازاروں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، ہماری عدالتوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری شادی بیاہ میں اپنے مبارک احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ پھر سے مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ اے اللہ یہ سارے ساتھی تیرے لیے میدان میں جمع ہوئے سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اجتماع کی محنت کے لیے جنہوں نے حصہ ڈالا، جو تھوڑی بہت خدمت کی، سب کو قبول فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ جو دیکھ کر ان کو خوش ہوئے ان سب کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے بارش ہوئی، مجمع پھیلا، اے اللہ شہر والوں نے ان کی نصرت کی، ان کا اکرام کیا، سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس شہر کو حضور کے زمانے کی مدینے کی بستی کی طرح بنا دے۔ اے اللہ اس مسجدوں میں، ان کی مسجدوں میں حضور والے اعمال چالو فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں حضور والے اخلاق کو زندہ فرما۔ اے اللہ صحابہ والے بھائی چارے کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نبی تو بکھری ہوئی انسانیت کو ایک جسم کی طرح بنا کر گئے، اے اللہ آج پھر ہم بکھر گئے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، پھر ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ پھر حضور کی امت کو ایک بنا دے، حضور کی محنت کرنے والا بنا دے، ساری انسانیت کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا دے۔ اے اللہ جو تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں ان کو بھی اس کام کے لیے قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ساری مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپس کی نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، خود غرضی نکال کر اے اللہ ایثار اور ہمدردی عطا فرما دے، پھر سے اے اللہ اس امت کو جوڑ دے۔ اے اللہ تیری امت کے اعمال تیرے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، یقیناً آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں جوڑ کر آپ کے اپنے دین پر چلا کر اور حضور کی محنت پر مجتمع فرما کر ہمارے نبی کی روح کو خوش فرما۔ اے اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ حضور نے جو دعائیں کی، رحمت کی، اس میں ہمیں شامل حال فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ذخیرہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، جو نہ کہہ سکے تمنائیں کی ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جن کے دلوں میں تمنائیں نہیں ان کو بھی قبول فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ معاشرت میں حضور کی سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہماری محنت بھی مخلوق اور کمزور ہے، آپ تو خشک زمینوں سے سرسبز باغات کو پیدا کرتے ہیں، پانی کے ذریعے ہر زندگی کو ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو ایمان کے ساتھ زندہ فرما دے، مردہ ضمیروں کو اے اللہ امت کے غم سے اے اللہ زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے بنا دے۔ اے اللہ اس کام کو قبول فرما۔ اے اللہ اس محنت اجتماع کے لیے جس نے جتنے درجے کی بھی کوشش کی، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ بہت دکھ دیکھ لیے، عرصے سے ہم جو ہے اللہ تیری امت، تیرے نبی کی امت پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ رحم کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ سورج کو نکال کر سارے جہان کو روشن کرتا ہے، ہواؤں کو چلا کر موسموں کو بدلتا ہے، اے اللہ بادل لا کر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ اس سے زیادہ ضروری
دلوں میں ایمان کی چنگاری کو تیز فرما۔ اے اللہ ایمان سے ہمارے دلوں کو گرما دے، ہمارے شعبوں میں حضور کی سنتوں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جن کے مریضوں کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، اگر زندگی ہے تو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے ظلمن قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو بھی ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ ہزاروں کا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوئے ہے اور تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتا ہے۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ آخرت اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ آپ نے نہ بچایا تو کون بچانے والا ہے؟ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ 3 دن کی مسلسل تھکن کے بعد آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، رب ہونے کا واسطہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ ہونے کا واسطہ، ابراہیم علیہ السلام کے الہ ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ صدیوں سے ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے مسائل کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، وباؤں کو دنیا سے ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما۔ پھر سے اے اللہ اپنے فضل سے امت کو جوڑ دے، ایک اور نیک بنا دے، اس محنت پر جمع فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ سے بھی کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ سب کو پاکیزہ اور حلال اور طیب روزگار عطا فرما، ہماری تجارتوں کو پاکیزہ بنا، ہماری عدالتوں میں اے اللہ انصاف اور رحمت کو شامل فرما، ہمارے دفتروں میں اے اللہ خدمت کا جذبہ عطا فرما، ہمارے جوانوں کو اے اللہ حضور والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ جو خیریں ہم نہ مانگ سکے اپنے خزانوں سے وہ خیریں ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جو خیریں حضور نے مانگی امت کے ہر فرد کو وہ خیر عطا فرما، اور جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ مانگی امت کے ہر فرد سے ان شرور کو پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے حوالے ہیں، اور کریم جب قادر ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ ان سب کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور وہ جو خیریں کر کے گئے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دین کو پہنچایا ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ اپنی محبت و سچا عشق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ موت کے وقت کو سب سے سعادت والا وقت بنا دے، ہمیں تجھ سے ملنے کی خوشی ہو، آپ کو ہم سے ملنے کی خوشی ہو۔ ایسی سعادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ایسی فکر اور ایسی شکل حضور کے پاس لے کر جائیں، ایسے دین کے لیے تھک کر جائیں کہ حضور اپنے حوض کوثر سے پانی پلائیں، ہمیں اپنے سینے سے لگائیں کہ تم نے میری امت پر رحم کیا، میرے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، اور تیرے خزانوں سے تجھ سے تیری شان کے مطابق بدلہ دلوائیں۔ اے اللہ ان خوش قسمتوں سے ہمیں بنا دے۔ اے اللہ اپنے اطاعت گزار بنا دے، اس دین کی محنت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ حساب کی سختی سے بچا، پل صراط پر سے اپنی قدرت سے اور فضل سے گزار دے۔ اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ اے اللہ جس کی جتنی جائز حاجتیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا سب کی ساری جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور حضور کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔